بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ دعا ضائع جا رہی ہے، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ ایک، غیب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسرا یہ کہ دعا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اس سے رب کو پیار آتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کے قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گر گراتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا تعالی آسمان و دنیا پر آ کے کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعا نہیں سنتا۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پل انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادائے عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت خدا نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ 5واں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔
ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بڑھ دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے۔ خدا کی ہر مخلوق کے لیے وہ خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے، رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت وہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات مجمع عام میں بتائی اور کہا جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع وہی موجود، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا؟ تو رب تعالی نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا، سچے دل سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم مقام میں ان سے اعلیٰ ہیں۔ ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔